عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے خاموشی ہے اور ایک حصہ لوگوں سے دور بھاگنا ہے۔ حکمت میں سے ہے کہ 90% حصہ خاموشی میں ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مان رکھی تھی کہ میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی، کسی سے بولوں گی نہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں چپ رہوں گی۔ تو اللہ عز و جل نے چھوٹے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے بچے کو بولنا سکھایا۔ علماء کے اقوال میں سے ہے کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، فضول گفتگو کرتا ہے، اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور جس بندے کو مرتے وقت یعنی خاتمہ بالایمان کی فکر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جتنی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا مرتے وقت اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت بندے کو ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر جو بندہ کم بولنے والا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی ملاقات کے وقت بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گنہگار زیادہ ہوتا ہے، اور جو گنہگار زیادہ ہوتا ہے جہنم کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثر اوقات اپنے منہ پہ کنکر رکھے تاکہ میں فضول گوئی سے بچوں، میں فضول گفتگو سے بچ سکوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے تھے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین عمل کیا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس چیز کی حفاظت کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حفاظت کو بہترین اعمال میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، فضول گوئیاں کرتا ہے، فضول گفتگو کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کو یہ فضول گوئیاں ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ فضول گوئیاں اتنی لوگ کرتے ہیں، فضول گفتگو اتنی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں 4 بندوں کے اندر بولنا آتا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ زیادہ بولنا جو ہوتا ہے وہ بندے کو ہلاکت کے قریب لے کے جاتا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ جس بندے کے اوپر اچھائی اثر نہ کر رہی ہو، اچھی باتیں جس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اور جس بندے کو عبادت کی توفیق نہیں مل رہی سمجھ لو کہ اس کا بدن سست ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دل کی سختی اور بدن کے اندر جو سستی ہے یہ صرف اور صرف فضول گوئی کی وجہ سے ہوتی ہے، فضول بولنے کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر سستی ہوتی ہے، اور فضول گوئی کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح اعضاء جسم کے ایک ایک حصہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ آج کا جو دن ہے اس دن تو نے خاموش رہنا ہے، تو اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر زبان نے کوئی ایسی غلطی کر دی تو پھر جسم کے اعضاء کی خیر نہیں، اگر زبان نے اچھے کلمے بولے تو پھر جسم کے اعضاء کی خیر ہی خیر ہے۔
تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور مرتے وقت تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر جس وقت ملاقات کا شرف حاصل ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان جو ہے، زبان یہ ایک سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قید کی مستحق زبان ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے اس زبان کو قید کے اندر رکھا جائے، اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے۔ اگر اس زبان کو آزاد چھوڑ دیا تو پھر بندے کی دنیا بھی بہتر نہیں ہے، آخرت بھی بہتر نہیں ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی گئی، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا گیا تو پھر نجات ہی نجات ہے، پھر بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ تو اس کو کنٹرول میں رکھو، اور نبی علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا اس کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے ایک اشارہ اپنی شرمگاہ کی طرف کیا، اور دوسرا اشارہ نبی علیہ الصلوۃ نے اپنی زبان مبارک کی طرف کیا کہ جو بندہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتا ہے میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔